آبادی کے دباؤ اور کلائمیٹ چینج کے اثرات پاکستان کے 2047 تک 3 کھرب ڈالر معیشت کے ہدف کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ حالیہ 2-3 برسوں میں جو سیلاب آئے اس سے اکانومی کو ہونے والا نقصان یہ ظاہر کرتا ہے کہ موسمیاتی خطرات ترقی کو کمزور کر رہے ہیں۔ آبادی میں تیز اضافہ سرکاری پالیسیز کے اثرات کو ایک حد تک محدود کر دیتا ہے۔ یوں جی ڈی پی گروتھ میں آبادی کے بوجھ کی وجہ سے کوئی خاص عملی بہتری لانے میں کامیابی نظر نہیں آتی۔ بچوں میں 40% نشو و نما کی کمی ساری صورتحال میں ہو رہی ہے۔ خواتین میں لرننگ پاورٹی مستقبل کی افرادی قوت کے معیار کو کمزور کرتی ہے۔ نوجوان آبادی بڑی طاقت ہے مگر تبھی جب غذائیت، تعلیم اور ہنر میں انویسٹمنٹ ہو یا پھر حکومت ہیومن ڈیولپمنٹ پر سنجیدگی سے کام کرے اور اسکلز ڈیولپمنٹ پر بھی ساتھ ساتھ کام کو آگے بڑھایا جائے۔ اب حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ برازیل میں COP 30 کانفرنس ہوئی جہاں مریم نواز اور دیگر پاکستان کا بڑے ہائی پروفائل ڈیلیگیٹس موجود تھے۔ پاکستان کی نمائندگی انہوں نے کی اور پنجاب میں ہونے والی ماحول دوست پالیسیز کو عالمی سطح پر پیش کیا۔ مختلف مزید پروگرامز بھی پیش کیے گئے۔ پنجاب کی الیکٹرک موبلٹی یا EV پالیسی کے علاوہ جنگلات کے تحفظ کے ساتھ ویسٹ مینجمنٹ اور صاف ہوا سے متعلق پالیسیز کو سراہا گیا، لیکن جیسا کہ امریکہ کی عدم شمولیت سے توقع کی جا رہی تھی، COP 30 عالمی کانفرنس میں فوسل فیولز کے استعمال کو کم کرنے پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ امریکہ کی غیر موجودگی بہرحال ابھی تک ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مگر مالیاتی اہداف میں بڑا قدم اٹھایا گیا ہے جس کے تحت 2035 تک کم از کم 1.3 کھرب ڈالر سالانہ کلائمیٹ فائنانس کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ جینڈر ایکویلٹی، ٹریڈ اور گلوبل کوآپریشن پر بھی نئے فریم ورک طے پائے ہیں۔ اب پاکستان کے لیے یہ اہم ہے کہ ان عالمی اہداف کے مطابق جو اس وقت سرمایہ کاری کے منصوبے ہیں وہ پاکستان نے کس طرح سے تیار کرنا، پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس گلوبل وارمنگ سے اور کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے وہ پاکستان کیسے حاصل کر سکے گا، جو ماضی میں ابھی تک نقصان ہو سکا ہے اس کی تلافی کیسے ممکن ہو سکے گی۔ کانفرنس پاکستان کے اعتبار سے کتنی فروٹفل رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر خالد ولید صاحب جو خود بھی اس کانفرنس میں موجود تھے، ہیڈ آف ریسرچ ہیں SDPI کے، انرجی ایکسپرٹ ہیں۔ خالد صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب COP 30 پاکستان کے لیے کتنی فائدے مند رہی ہے؟ پاکستان کو جو ہر سال بلینز آف ڈالرز اس سے نمٹنے کے لیے درکار ہیں، اس میں پاکستان اپنے مقصد کے حصول میں کچھ کامیاب ہو سکا ہے؟ جی بہت شکریہ، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک، تھینک یو سو مچ کہ آپ جو ہے وہ اس کو ٹیبل کر رہے ہیں۔ جو گلوبل ساؤتھ کا ایک مطالبہ رہا ہے گلوبل نارتھ سے شروع سے کلائمیٹ چینج کو لیتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے فائنانس جنریٹ کریں، اور فائنانس بھی اڈیپٹیشن کے لیے۔ اڈیپٹیشن کا مطلب ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کی ولنریبلٹیز ہیں اس کے ساتھ کیسے جیا جائے، اس کے ساتھ کیسے اکنامک جو ہے ڈیولپمنٹ کی جائے۔ تو ایک جو میجر آؤٹ کم اس COP کا آیا، COP 30 کا، وہ یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل سگنل ملا تھرو برازیلین پریزیڈنسی جو COP 30 کی تھی کہ ہم ٹرپل کریں گے اڈیپٹیشن فائنانس کو بائی 2035، جس میں پاکستان کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم بینکیبل امپلیمنٹیبل پروجیکٹس جو ہے وہ دنیا کے سامنے شوکیس کرتے ہیں۔ تو کلائمیٹ فائنانس جو ہے وہ گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف شفٹ کرے گا، پرٹیکولرلی فار اڈیپٹیشن پرپزز۔ اور بینکیبل اور امپلیمنٹیبل پروجیکٹس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح سے پنجاب نے اس دفعہ COP 30 پہ اپنے جو سکسیسفل پروجیکٹس ہیں ان کو شوکیس کیا۔ یہ جو شوکیس آف دا پروجیکٹس ہے، سکسیسفل پروجیکٹس ہیں، یہ اٹریکٹ کرتا ہے کلائمیٹ فائنانس کو، کیونکہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی بتایا کہ USA نے وڈرا کر لیا ہے پیرس ایگریمنٹ سے۔ اس کی وجہ سے جو گرانٹ بیسڈ کلائمیٹ فائنانس ہے وہ ایروڈ ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب مارکیٹ بیسڈ انسٹرومنٹس کا دور آ گیا ہے کلائمیٹ فائنانس میں۔ ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑتا ہے فار کلائمیٹ فائنانس۔ ایک تو یہ کہ کلائمیٹ فائنانس کم ہوتا جا رہا ہے، دوسرا یہ کہ کمپیٹیٹیو ہوتا جا رہا ہے۔ اب جتنے پروجیکٹس جو ہیں وہ سکسیسفل ہوں گے، ان کا جو ٹریکل ڈاؤن امپیکٹ ہے وہ کمیونٹیز پہ زیادہ ہوگا، ان کی سکسیس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ اٹریکٹ کریں گے کلائمیٹ فائنانس کو۔ تو پاکستان نے شاید اس دفعہ سب نیشنل گورنمنٹس نے اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ شوکیس کیے اور وہ ایک سکسیس سٹوری تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو COP 30 سے نکل کے آئی وہ ملٹی لیٹرلزم کا ریزونیٹ کرنا ہے کوریڈورز میں، کیونکہ پرٹیکولرلی آفٹر ٹرمپ گورنمنٹ ملٹی لیٹرلزم جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ملک اپنے مفادات کو زیادہ دیکھنے لگے ہیں اور ملٹی کنٹری جو کوآپریشن تھا، گلوبلائزیشن تھا، وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن COP 30 نے اس چیز کو ریوائز کیا۔ اب ہمیں بھی یہ چیز دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم ریجنل انٹیگریٹی کا، ریجنل انٹیگریشن کا باعث بن سکتے ہیں اور پاکستان کیسے کنیکٹ کر سکتا ہے ڈفرینٹ ریجنز کو۔ ایک یہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی۔ ایک اور چیز جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی بتایا کہ 1.3 ٹریلین ڈالرز کے لیے جو بیلم فریم ورک ہے اس پہ کنسنسس ہوا، اس کو کس طرح سے جنریٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے ٹریڈیشنل فائنانس کو ہٹانا ہوگا،
اور اپنے آپ کو ایک کلائمیٹ سمارٹ فائنینشیل سسٹم کے طور پہ سامنے لے کے آنا ہوگا. جیسے پاکستان اس دفعہ IMF سے ایک کلائمیٹ چینج کا پروگرام بھی لے رہا ہے, ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی. تو پاکستان کو اپنے میکرو اکنامک انسٹیٹیوشنل فریم ورک کو لنک کرنا ہوگا کلائمیٹ چینج کے فریم ورک کے ساتھ, اور ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی لانی ہوگی. تب جا کے پاکستان کلائمیٹ فائنانس کو اٹریکٹ کر سکے گا اور لوگوں کی ریزیلینس کا جو ہے وہ باعث بن سکے گا. اور تیسری چیز جو کہ شاید لنک کرتی ہے آپ کے پروگرام کے تھیم کے ساتھ بھی, کہ ہمیں اپنی پاپولیشن کو کس طرح سے اپنے ایڈوانٹیج کے طور پہ یوز کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اس کی پیس کو کم کیا جائے پاپولیشن گروتھ کی, اور دوسرا یہ کہ جو پاپولیشن ہے اس کو کس طرح سے کلائمیٹ ریزیلینٹ اور اکنامکلی ریزیلینٹ بنایا جائے. یہ شاید بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہوگا آگے جا کے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.